رب زدني علما رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بھی پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اسلام کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت سے دی کہ جس طرح سے انسان کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ، کوئی گھر تعمیر کرتا ہے
تو اس بلڈنگ اور اس عمارت اور اس گھر میں کچھ اہم ستون، کھمبے اور کالم ہوتے ہیں جن پر اس بلڈنگ کی چھت ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ان کالم کو ہٹا دیا جائے، توڑ دیا جائے، تو وہ پوری عمارت منہدم ہو جائے گی۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی پہلا ستون، اس میں 2 چیزیں، توحید کا اقرار اور رسالت کی گواہی دینا۔ جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو گویا کہ پہلے ستون اور پہلے کھمبے پر آپ نے عمل کیا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور دوسرا ستون ہے نماز قائم کرنا۔ نماز کو ان کے اوقات پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا، نماز قائم کرنا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ تیسرا رکن ہے۔ والحج، اور حج ادا کرنا، یہ چوتھا رکن ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور بعض روایت میں پہلے رمضان کے روزے کا ذکر ہے اور بعد میں حج کا ذکر ہے۔ بہرحال اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، انہی ارکان اور انہی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، ایک رکن، ایک ستون اور ایک کالم حج بھی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی، استطاعت ہونے کے باوجود بھی ہم اس فریضے کی ادائیگی کما حقہ نہیں کر پاتے، یا تو تاخیر کرتے ہیں، یا سرے سے ہی کرتے ہی نہیں، یا اس کو ہم اہمیت دیتے ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں خطبہ مسونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے حج نہ کرنے والے کے لیے کس طرح کے جملے کا استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں میں سے ان لوگوں پر جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، راستے کی طاقت رکھتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا۔ یہاں یہ اعلان کیا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ تعالیٰ نے مستطیع لوگوں پر، جو اس کے گھر تک راستے کے خرچ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہاں سے واپس آ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اس طرح سے نوازا ہے، ان پر فرض کیا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا۔ اس سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ استطاعت ہونے کے بعد اگر کسی نے حج نہیں کیا، حج کا ارادہ نہیں کیا، حج پر نہیں گیا، اس فریضے کو ادا نہیں کیا، اگرچہ وہ زبان سے اس کا منکر نہیں ہے، زبان سے وہ اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور حج بھی ایک فریضہ ہے، یہ مانتا ہے، لیکن مستطیع ہونے کے بعد اگر حج پر نہیں جاتا ہے، حج کی ادائیگی نہیں کرتا، اس فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا۔ گویا کہ حج کا نہ کرنے والا اگر وہ مستطیع ہے
تو اس نے کفر کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اور ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین حج نہ کرنے والے کی بات تو دوسری ہے، ساری دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حج نہ کرنے والا یا اسی طرح سے کفر کرنے والا وہ خود نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور کہ استطاعت کا مفہوم حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ زاد راہ اور سواری، یعنی راستے میں کھانے کا خرچ، سواری کا خرچ اگر آپ کے پاس ہے، اسی طرح سے استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ راستہ پرامن ہو۔ ہمیں سفر کر کے جانا ہے لیکن راستہ ہی پرامن نہیں ہے، جان و مال کا خطرہ بنا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ آدمی مستطیع نہیں ہے۔ لیکن اگر راستہ پرامن ہے اور جان و مال کا کسی طرح سے خطرہ نہیں ہے، سواری کے خرچ کی برداشت کرنے کی طاقت ہے، کھانے پینے کے ساز و سامان کی آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو مستطیع ہیں۔ اور عورت کے لیے ایک مزید استطاعت میں ایک شرط یہ ہے کہ اس کے لیے محرم۔ آپ کے سامنے میں ایک حدیث ذکر کروں۔ دیکھیں، کبھی کبھی لوگ بہت غلو کر جاتے ہیں کہ حج کرنے کا ارادہ ہے اور خاتون حج کرنا چاہتی ہے، عمرہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے محرم نہیں ہے کوئی شخص یا اس کا شوہر نہیں ہے، تو کسی دوسرے کو ایسے بنا لیا جاتا ہے اور جھوٹ بول کر کے جا کر کے حج عمرہ کر لیتے ہیں۔ یہ غیر مناسب چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ لا یحل لرجل لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی شخص کسی عورت، کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں نہ ملے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی شخص تنہائی میں کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ نہ رہے، اور فرمایا ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کہ کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ محرم اس کے ساتھ نہ ہو، یا تو شوہر ہو یا محرم ہو۔ اس موقع پر ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، کہ میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا گیا ہے، یعنی میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، جنگ کرنے کے لیے مجھے جانا ہے، غزوے کے لیے جانا ہے۔ وخرجت امراتی حاجہ، حالانکہ میری عورت نے حج کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، وہ حج کے لیے نکل رہی ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر محرم کے کوئی عورت سفر نہ کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور میری عورت کے پاس کوئی محرم تو نہیں ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں رکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، بہت سی خواتین ہوں گی اور انہی کے ساتھ چلی جائیں، یا کسی کو اپنا محرم بنا لے چلی جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے یہ بیان فرمایا کہ اذهب فاحجج مع امرأتک، یعنی غزوے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کاٹ دیا، کہا جائیے اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ حج کیجئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ اگر حج فرض ہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا ہے، ٹالا نہیں جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عظیم عمل سے، جبکہ جہاد پہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی ہے، نہیں جا سکتی ہے، اس لیے آپ اس ارادے کو ترک کریے اور اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جائیے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استطاعت میں عورت کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے، اگر محرم نہیں ہے تو وہ عورت مستطیع نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک بات اور ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ کبھی کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے، مالی استطاعت موجود ہے، راستہ بھی پرامن ہے،
کوئی پریشانی اور دشواری نہیں ہے، لیکن جسمانی ایسی کمزوری ہے یا ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ سفر نہیں کر سکتا ہے، سفر کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم بہانے بنا لیتے ہیں کہ ہم بھائی سفر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم تو غیر مستطیع ہو گئے، لیکن دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان امرأۃ من خثعمہ قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا۔ خثعم قبیلے کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی اور کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج کا وہ فریضہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، میرے والد محترم پر ایسی حالت میں، ایسے وقت میں یہ فریضہ فرض ہوا ہے، یہ عبادت ایسے وقت میں میرے والد پر فرض ہوئی ہے کہ میرے والد تو کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، لا یثبت علی الراحلہ، جو سواری پر بیٹھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ مال و دولت سے تو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے، اب وہ خرچ بھی برداشت کر سکتے ہیں، سواری کے خرچ کی اور راستے میں آنے جانے کے جو بھی اخراجات ہیں وہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، لیکن کافی بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، جس کی وجہ سے وہ سفر کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں سواری پر انہیں سختی سے باندھ دوں کہ باندھ کے بھیج دوں حج پہ تو وہ مر جائیں گے، تو افاحج عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے والد محترم کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ بعض روایت میں آتا حجی عنہ، اپنے والد کی طرف سے آپ حج کر لیجئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے، مالی استطاعت ہے، لیکن وہ سفر پہ قدرت نہیں رکھ رہا ہے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا اور ایسی کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے سفر نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسے شخص کو اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیجنا چاہیے کہ وہ شخص اس کی طرف سے جا کر کے حج کرے۔ لیکن یہی ایک بات واضح ہو جائے کہ ایسے شخص سے حج بدل کروا سکتے ہیں جس نے پہلے اپنی طرف سے حج کر لیا ہو۔ اگر اپنی طرف سے پہلے اس نے حج نہیں کیا ہے تو وہ شخص حج بدل نہیں کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حدیث کے راوی ہیں، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا لبیک عن شبرما۔ بھئی انسان جاتا ہے تو تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، پورا تلبیہ پڑھتا ہے۔ تو صحابی رسول جو حج کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے لبیک نہیں پکار رہے تھے، بلکہ شبرما نامی ایک شخص کی طرف سے وہ لبیک پکار رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے لبیک عن شبرما، یعنی شبرما کی طرف سے لبیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا تو پوچھا کہ بھئی شبرما کون ہے؟ من شبرما، شبرما کون ہے؟ تو قال اخ لی او قریب لی، تو اس آدمی نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، یا یہ کہا کہ میرے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں جن کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احججت عن نفسک، کیا آپ اپنی طرف سے حج کر چکے ہیں؟ کیا پہلے آپ حج کر چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا نہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عن نفسک، پہلے آپ اپنی طرف سے حج کیجئے، ثم حج عن شبرما، پھر بعد میں شبرما کی طرف سے آپ حج کرنا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، کسی سے حج بدل کروانا چاہتا ہے، تو ایسے شخص سے کروایا جا سکتا ہے جس نے پہلے اپنی طرف سے حج کر لیا ہو۔ اگر اپنی طرف سے کوئی شخص پہلے حج نہیں کیا ہوا ہے تو ایسے شخص سے حج بدل نہیں کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے وہ صحابی رسول تو نیت کر چکے تھے،
تلبیہ پکار رہے تھے شبرما کی طرف سے، اور درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے حج کیجئے، یعنی درمیان میں ہی نیت کو تبدیل کرا دی گئی۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حج بدل وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنی طرف سے پہلے حج کر لیا ہو۔ اسی طرح سے حج فرض ہو جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ دنیا کے سارے کام نمٹا لیں، اس کے بعد حج پہ نکلیں گے۔ 10 سال پہلے فرض ہو چکا ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، لیکن دنیا کے سارے کام، دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسان جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اس کی خواہش اتنا ہی زیادہ جوان ہوتی جائے گی، آرزوئیں اور اس کی تمنائیں، اس کی خواہشیں ویسے ہی شباب پہ ہوتی جائیں گی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور کیا پتہ کہ اس سال ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور ہمیں وہ مہینہ مل بھی رہا، ہم نہیں کرتے ہیں، آئندہ ہمیں وہ توفیق مل پائے یا نہ مل پائے تو ہم اس فریضے کے ہمیشہ کے لیے تارک مانے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا ہے، من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرے، یعنی جس پر حج فرض ہو جائے تو وہ شخص جلدی کرے۔ کیوں؟ فإنہ قد یمرض المریض، ممکن ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، وتضل الضالہ، یا اس کی سواری یا کوئی چیز اس کی گم ہو جائے، وتعرض الحاجہ، اور بہت اندیشہ یا بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے بعد میں کہ اس کی وجہ سے حج نہ کر سکے۔ تو جب فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی موقع ملے فرض ہونے کے بعد پہلی فرصت میں اس فریضے کی ادائیگی کرنی چاہیے، کیونکہ کسی شخص کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی صحت صحیح رہے گی نہیں رہے گی، یا آنے والے مستقبل میں، آنے والے اوقات میں، آنے والے دنوں میں کس طرح کے حالات پیدا ہوں گے یا کیا کیا مسائل اس کے سامنے آ سکتے ہیں، اس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فلیتعجل، تو وہ جلدی کرے۔ اب آئیے حج کی فرضیت کے بارے میں، حج کی فضیلت کے بارے میں ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سامعین کرام، حج ایک عظیم فریضہ ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب میرے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈال دی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا ہاتھ عمرو بن عاص کے سامنے بڑھاتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، درخواست خود کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جب اپنا دست مبارک بڑھاتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی خود کہہ رہے ہو کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور خود ہاتھ بھی کھینچ رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میں بیعت تو کروں گا لیکن آپ سے ایک شرط پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے کون سی شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میں اس شرط پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ دیکھیں کہ اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ عمرو بن عاص تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اور کفر پہ انسان تھا تو کفر سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اسلام لانے کے بعد وہ تمام گناہ اسلام مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔
وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی انسان سے جو کچھ بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بیان فرمایا اور عمرو بن عاص سے کہا کہ حج سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بتائیے اتنا عظیم فریضہ ہے کہ اور یہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ ہے، فرض صرف ایک مرتبہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن آپ جتنا زیادہ کریں گے تو اس کی فضیلت بھی ہے. فرض تو ایک مرتبہ، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض الحج علیکم، کیا اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے. تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے، کیا ہر سال فرض ہے، 3 مرتبہ کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار جواب دیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال یہ فرض ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم طاقت نہیں رکھ پاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے اور ثواب اس کا اتنا بڑا ہے کہ سابقہ تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے. بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرے خالص اللہ کے لیے، فلم یرفس، اور بیوی سے ہم بستری نہ کرے اس دوران، ولم یفسق، اور فسق و فجور نہ کرے، کوئی معصیت اور گناہ کا کام نہ کرے حج کے دوران، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے حج سے فراغت کے بعد ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو. آپ بتائیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے تو اس وقت اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اس نے غلطی نہیں کی ہوتی ہے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں. تو اگر کوئی شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اس درمیان کسی طرح کی کوئی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نہیں کرتا ہے تو فسق و فجور سے بچتا ہے، گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے ذمہ کسی طرح کا کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا ہے. اور ایک بات، چونکہ یہ بات آئی کہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کرنے پر ابھارا بھی ہے. یعنی جتنی بار آپ کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، تو اس کا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا اور اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر لیا اور اگر طاقت ہے جانے کی تو آپ جائیے، دوبارہ بھی کیجئے، ایسے عمرہ بھی کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد دیگرے کرتے رہو. ایک مرتبہ حج کرو، پھر عمرے پہ چلے جاؤ، عمرے کے بعد پھر حج پہ موقع ملے چلے جاؤ، پھر عمرے پہ چلے جاؤ. یعنی یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعض روایت میں آتا ہے ادیم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہو، حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہو. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کیونکہ یہ دونوں عمل ایسے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ یہ ایک تو محتاجی کو مٹا دیتے ہیں. دیکھیں ہماری آپ کی سوچ یہ ہے کہ جائیں گے اتنا روپیہ خرچ ہوگا، ختم ہو جائے گا بینک بیلنس جو رکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ینفیان الفقر، یعنی گناہ کے مٹانے سے پہلے فقر کا ذکر کیا کہ ان دونوں سے، حج و عمرہ کرنے سے اللہ رب العالمین محتاجی کو دور کر دے گا، یعنی مالدار بنا دے گا ایسے شخص کو. والذنوب، اور یہ دونوں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. اس کی مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کیسے مٹا دیتے ہیں. کما ینفی القیر خبث الحدید، جس طرح سے لوہار کی بھٹی میں جب لوہے کو تپایا جاتا ہے اور لوہا جو زنگ آلود ہوتا ہے اس پہ جو کچھ میل کچیل ہوتا ہے اور جو کچھ زنگ لگا ہوتا ہے، جب لوہار اس میں تپا دیتا ہے تو پھر لوہے پر کچھ بھی زنگ نہیں بچتا ہے، کچھ بھی میل کچیل نہیں بچتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حج اور عمرہ ایسے آپ کرتے رہیں گے تو
تو اس کی وجہ سے جو تمہارے ذمے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان گناہوں سے تمہیں پاک صاف ایسے ہی کر دے گا جیسے لوہار لوہے کو زنگ سے بھٹی میں توا کر کے پاک اور صاف کر لیتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس کا بڑا اونچا مقام ہے اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حج ایک عظیم فریضہ ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ جو لوگ بھی مستطیع ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں طاقت دی ہے، اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس پر مواخذہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔